بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مولا کا چاہنے والا مولا کے پاس آیا. کیا دیکھا؟ مولا ایک غریب سادے سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو بڑا دکھ ہوا. اس کو پتا چلا مولا خلیفے بن گئے. پھر آیا مولا سے ملنے. اس نے کہا اب تو علی کا بہت بڑا گھر بن چکا ہوگا, خلیفے بنے ہیں, ہاں حکومت ملی ہے. اور جب آیا تو کیا دیکھا؟ مولا کا وہی سادہ سا گھر. کہنے لگا یا علی یہ کیا ماجرا ہے, میں تو بڑی تمنا لے کر آیا تھا آپ کا بڑا سا گھر ہوگا اور ہم بھی لوگوں کو کہیں کہ ہاں بھائی ہمارے مولا کا بھی بہت بڑا بڑا گھر ہے, بڑے بڑے محل ہیں. جس طرح شام والے کہتے ہیں کہ ہمارے امیر کے بڑے بڑے محل ہیں, تو امام نے کہا میرا بھی محل ہے. اس نے کہا اچھا یا علی تو تھوڑا دور بنا کے رکھا ہے آپ نے. ہاں لوگ رکھتے ہیں نا اپنے فارم ہاؤس باہر باہر. تو امام نے کہا ہاں میرا بھی بڑا محل ہے, آؤ تجھے لے چلوں دکھاؤں. مولا اس کو لے گئے, بڑی خوشی کے ساتھ گیا کہ مولا بڑا محل دکھائیں گے. اور علی قبرستان کے اندر داخل ہو گئے. کہ السلام علیکم یا اہل الدیار, اے قبروں میں سونے والے تجھ پر علی کا سلام ہو. بس فرق یہ ہے تم تھوڑا جلدی علی سے چلے گئے, علی بھی تھوڑی دیر کے بعد تیرے ساتھ آ کر ملے گا. کہ یا علی یہ کیا ماجرا ہے, میں تو محل دیکھنے آیا, آپ قبرستان لے کر آئے. فرمایا یہاں کے محل تباہ ہو جاتے ہیں, علی کا ایک ایسا محل ہے جسے ہمیشہ بقا ہے. فرمایا محل ایسی جگہ پہ بنا جو ہمیشہ باقی رہے, جہاں پہ تو ہمیشہ رہے. بہترین گھر بنائے گا, بھائی کتنے سال رہے گا؟ 60 سال 70 سال, پھر بچوں کا, پھر ان کے بچوں کا. تیرا تو رہا نہیں نا, منتقل ہو جاتا ہے. لیکن امام نے فرمایا اگر علی کا محل دیکھنا ہے تو ذرا موت کو آنے دے اور جنت میں آ کر علی کا مکان دیکھ لے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. تو اب روح کو آپ نے سمجھنا ہے, آپ کو اپنی ضرورت سمجھنی ہے. جسم قیدی ہے, کل میں نے کہا, زمانے کا بھی مکان کا بھی. دیکھیے علمی بحثیں ہیں, ممبر سے کم بیان کی جاتی ہیں, لیکن ضرورت ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھے تاکہ اسے حقیقت معصوم بھی سمجھ میں آ جائے. جسم ہے محدود. کل میں نے کہا تھا کہ مادے میں رد و بدل ہے. آپ سیب رکھتے ہیں, ایک ہفتے کے بعد پرانا ہو جاتا ہے, کیونکہ مادے میں حرکت ہے, یہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے. یہ سائنس نے بھی ثابت کیا. ہر انسان کی باڈی میں سیلز ہیں, یہ ایک سیکنڈز کے لیے بھی رکتے نہیں ہیں, ان میں حرکت رہتی ہے, حرکت رہتی ہے. یہ رد و بدل میں رہتا ہے, خود کو بدلتا رہتا ہے, اپنا شیپ, اپنی حرکت بدلتا رہتا ہے. لیکن روح میں ثبات ہے کیونکہ وہ مادی نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اچانک بچوں نے آپ کو کہا کہ بابا آپ کا برتھ ڈے مناتے ہیں, اور کیک لایا گیا اور کیک پہ لگا ہوا تھا 42 ایئرز. آپ نے کہا وہ 42 ایئرز کا میں ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چلا, 30 سال کا ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. اگر آپ 70 کے بھی ہو جاؤ گے نا, آپ کو پتہ نہیں لگے گا. کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ روح ویسی کی ویسی رہتی ہے. یہ آپ کو نظر آتا ہے صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں, لیکن اس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں تو ویسے کا ویسا ہی ہوں. جیسا میں 20 سال کا تھا, جیسے میں 5 سال کا تھا. آپ اپنی ذات کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے. معلومات بڑھتی ہیں لیکن روح محسوس نہیں کرتی میں بوڑھی ہو گئی ہوں. ہاں چلنے میں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جسم بوڑھا ہو گیا ہے. روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی, روح ویسی کی ویسی رہتی ہے, کیونکہ روح مادی نہیں ہے. روح میں رد و بدل نہیں ہے. روح یہاں کی مخلوق نہیں ہے, روح وہاں کی مخلوق ہے. اور علماء مثال ایسے دیتے ہیں جس طرح بال کو زمین پہ پھینکتے ہو نا, پھر کہاں جاتا ہے؟ واپس جاتا ہے. تو روح کو اللہ نے زمین پہ بھیجا, جہاں کی ہے پھر زمین پہ لگ کے کہاں چلی جاتی ہے؟ یہاں رہ ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہ یہاں کی مخلوق ہے ہی نہیں, وہ اوپر کی مخلوق ہے. تو انسان تیری حقیقت مادہ نہیں ہے, مادہ محدود ہے. روح میں رد و بدل نہیں ہے, روح میں ثبات ہے, روح کو بقا ہے. تو جب تمہاری چھوٹی سی روح کو بقا ہے تو خدا کو کتنی بقا ہوگی, اہل بیت کو کتنی بقا. روح کی پرواز بہت بلند, جسم محدود ہے, یہاں چلے گا وہاں جائے گا, لیکن روح سیکنڈز میں ہزاروں میلوں کا سفر کر سکتی ہے. لیکن کب کرے گی؟ جب تو اپنے جسم کی قید سے خود کو آزاد کرے.